السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کل کے دور میں سی ٹی اسکین ایک بہت ہی کامن ٹیسٹ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحبان فزیشنز بھی اور سرجنز بھی کرواتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے سی ٹی اسکین سے متعلق، تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں وہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ سی ٹی اسکین اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لکھا ہے اس کے متعلق آپ سمجھ سکیں، آپ کا سی ٹی اسکین کرانے کا فیصلہ آسان ہو سکے اور جو بھی اس کے بعد کے مرحلات ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن یوزفل لگے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو، اور بیل آئیکن کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ انفارمیشن اور لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ملتی ہے۔ تو سی ٹی اسکین جو ٹیسٹ ہے، سی ٹی جو دو انگلش کے لیٹرز ہوتے ہیں سی اور ٹی، کمپیوٹڈ ٹوموگرافی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ٹی اسکین ایک ایکس رے کی طرح ہے، لیکن ایکس رے سے بڑھ کے اس میں کئی ایکس ریز ایک ساتھ لیے جاتے ہیں مختلف اینگل سے، اور وہ ایکس ریز ایک کمپیوٹر ایک تصویر کی شکل میں جوڑ دیتا ہے جس سے کافی ساری تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایک سی ٹی اسکین بہت سارے ایکس ریز ہیں جس کو ایک کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے، اور ان ایکس ریز کو جوڑ کے ایک 3 تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ سی ٹی اسکین ایکس رے کی شعاعیں ہی استعمال کرتا ہے، تو جن جن چیزوں کو ایکس رے سے نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ پریگننسی کے زمانے میں یا چھوٹے بچوں کو، اسی طرح سی ٹی اسکین سے بھی ان شعاؤں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سی ٹی اسکین عموماً ہم پریگننسی کے حالت میں، حمل کی حالت میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انلیس کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ مجبوری ہو، اور وہ بھی پھر آپ کے ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ فیصلہ کر کے کہ جی اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے تب کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ اگر آپ کو اس چیز کا شک بھی ہے کہ آپ حاملہ ہو سکتی ہیں تو آپ کو سی ٹی اسکین نہیں کرانا چاہیے۔ عام طور پہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ حاملہ ہیں تو آپ کو یہ بتا دینا چاہیے ریڈیولوجی کے ٹیکنیشینز کو یا ڈاکٹر صاحبان کو، تاکہ وہ آپ کا سی ٹی اسکین نہ کریں۔ سی ٹی اسکین کی مشین عام طور پہ ایک بڑا سا رنگ ہوتا ہے ڈونٹ کی طرح، جیسے وہ انگریزی میٹھا ایک ہوتا ہے ڈونٹ جس کے بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، ارد گرد ایک رنگ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک اسٹریچر پہ لٹایا جاتا ہے، وہ اسٹریچر مشین سے چلتا ہے اور وہ آپ کو اندر پش کرتا ہے۔ جس ایریا کی بھی تصویر لینی ہوتی ہے جیسے سر کی یا پیٹ کی، تو آپ کو مشین اتنا ہی پش کرتی ہے تاکہ جو سی ٹی اسکین کی شعاعیں ہیں اس کی تصویر مناسب طور پہ لے سکیں۔ اس کے بعد سی ٹی اسکین بہت ہی مختصر ٹائم میں ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سی ٹی اسکین بھی شاید 30-40 منٹ لگاتا ہے ایم آر آئی کی طرح، سی ٹی اسکین تو 1 سے 2 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایکس رے کی طرح ہوتا ہے اور اس کی تصویر بس کمپیوٹر میں فیڈ ہوتی ہے۔ البتہ جو کمپیوٹر اپنا کام کرتا ہے ان تصویروں کو جوڑ کے ایک 3 ڈائمینشنل پکچر بنانے میں، اس میں 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپیوٹر اور مشین کی پاور کتنی ہے، اور پھر کچھ منٹ ممکن ہے کہ اس پرنٹ کو بنانے میں لگ جائیں جو کہ پرنٹر سے وہ ایکس رے کی نما سی ٹی اسکین کی فلم نکلتی ہے۔ سی ٹی اسکین چند چیزوں کو دیکھنے میں بہتر ہے ایم آر آئی کی نسبت۔ مثال کے طور پہ ہڈی کو دیکھنے میں بہت بہتر ہے سی ٹی اسکین، تو خدا نخواستہ اگر کسی کے سر پہ چوٹ لگے، ہیڈ انجری ہو، تو سی ٹی اسکین عموماً وہ پہلی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کرایا جاتا ہے۔ ہڈی کی جو چوٹ ہے، ہڈی کی ڈیمیج سی ٹی اسکین پہ بہت بہتر دکھائی دیتی ہے ایم آر آئی کی نسبت۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین بلڈ کو پکڑنے میں بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اگر کوئی نئی بلیڈنگ ہوئی ہو سر میں، پیٹ میں، ٹانگ میں، کسی اور جگہ پہ بھی، تو سی ٹی اسکین اس کو فوری طور پہ پک کر سکتا ہے، اس کی نسبت ایم آر آئی اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سی ٹی اسکین باقی بھی جو تمام ٹیشوز ہیں جیسے برین، سافٹ ٹیشو ہے، اس کی بھی تصویر لیتا ہے۔ عموماً فالج جب خدا نخواستہ کسی مریض کو ہو جائے تو پہلا ٹیسٹ ایسے مریضوں کا بھی سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ برین ہیمریج یعنی بلیڈنگ تو نہیں ہوئی ہے ایسے مریضوں کے دماغ میں، اور تاکہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ پراپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکیں۔ جو آج کل کے دور میں فالج کے لیے ایک بڑا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جسے ٹی پی اے کہتے ہیں، وہ بھی کرنے سے پہلے سی ٹی اسکین کرنا لازم ہے، کیونکہ بلیڈنگ یعنی خون نکلنا دماغ میں تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تاکہ وہ ٹیکہ لگایا جائے جو کہ خون کو بہت پتلا کر دیتا ہے بہت جلدی سے۔ اگر بلیڈنگ ہو اور وہ ٹیکہ لگ جائے تو اس سے بلیڈنگ بڑھ جائے گی اور مریض کی فوتگی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا سیریس اور ڈینجرس معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ سافٹ ٹیشوز بھی سی ٹی اسکین پہ نظر آتے ہیں، برین اور باقی باڈی کے سافٹ ٹیشوز۔ تو سی ٹی اسکین عام طور پہ بون، بلڈ دیکھنے کے لیے بہت اچھا ہے، سافٹ ٹیشوز کو دیکھنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، خاص طور پہ اگر وہ سافٹ ٹیشوز کو دیکھنے کے لیے جو کانٹراسٹ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے وہ لگایا جائے، اس سے بہت ساری تفصیل آ جاتی ہے۔ جو ڈاکٹر صاحبان ریڈیولوجسٹ یا جو کلینکل ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھ کے مختلف امراض کی تشخیص سی ٹی اسکین کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ سی ٹی اسکین جلدی سے ہو جاتا ہے، سی ٹی اسکین زیادہ تر ہسپتالوں میں موجود ہوتا ہے کیونکہ سی ٹی اسکین کی مشین
کم کاسٹلی ہوتی ہے MRI کی مشین سے، آسانی سے لگ جاتی ہے، کم جگہ لیتی ہے اور زیادہ ہاسپٹلز میں اویلیبل ہوتی ہے. کاسٹ CT اسکین کی مشین کو چلانے کی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اور نہایت یوزفل ٹیسٹ ہے جو کہ پچھلے 2 سے 3 دہائیوں سے پوری دنیا میں میڈیکل کے شعبے میں تہلکہ خیز مریضوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو CT اسکین کے بہت سے فائدے ہیں. CT اسکین کے کچھ نقصانات بھی ہیں جیسے ریڈیشن وغیرہ. CT اسکین کبھی بھی آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرانا چاہیے. CT اسکین بالکل ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جو کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یار مجھے CT اسکین کی ضرورت ہے. چاہے آپ کو AI، چاہے آپ کو ChatGPT، چاہے آپ کو میٹا، کسی بھی AI انجن نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا ہو کہ آپ CT اسکین کرائیں، یہ ہمیشہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرانا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے جو شعاؤں سے نقصان ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مناسب ٹیسٹ ہی نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب ٹیسٹ کے اندر کوئی نتیجہ نکلے گا تو پھر آپ اس کو رزلٹ کو لے کے کہاں جائیں گے. پھر بھی جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے تاکہ آپ کے ڈاکٹر صاحب یہ بہتر طور پر فیصلہ کر سکیں کہ نمبر 1 آپ کو CT اسکین چاہیے یا نہیں، نمبر 2 اگر آپ کو CT اسکین چاہیے تو وہ کس ایریا کا ہونا چاہیے، وہ کانٹراسٹ والا ہونا چاہیے یا بغیر کانٹراسٹ کے ہونا چاہیے، اور نمبر 3 جب اس کا نتیجہ آ جائے تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح تشخیص ہے اور اس کا آگے مناسب علاج کیا ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.